نہیں اور دوسرا سیشن شروع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اپنا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں ہیں جو میں نے سب ساتھیوں کو کہنی ہیں. وہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف جب شروع کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ سب ساتھیوں نے پوری شد و مت کے ساتھ اور اپنے کام باقی چھوڑ کے اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے اور اس کو اسی ذوق و شوق سے پڑھنا ہے جیسے پہلے پڑھتے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے پارے میں ہم نے گرامر کا اطلاق کیا، اب اسی گرامر سے ہم نے آگے ترجمہ بھی پڑھنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ساتھی اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے ان کو شامل کروانا ہے. کچھ کو کیسر بھائی اور میں دونوں سب کو ایک دفعہ کل ٹیلی فون کر دیں گے. ایک بات. دوسری چیز یہ تھی کہ کل غلطی ہو گئی، کیسر بھائی مصروف ہوتے ہیں تو یہ مانے جو تھے کل کی کلاس وہ آپ تک بھیجی نہیں جا سکی، تو انشاءاللہ آئندہ ہم بھیجیں گے آپ کو پہلے ہی. اور آپ پر انشاءاللہ میں توقع یہ کرتا ہوں کہ ساتھی میں کوشش یہ کروں گا کہ آخری منٹوں کے اندر اس سارے کا ایک دفعہ ترجمہ کر دوں، جو کہ ہے ویسے مشکل، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیں، اس لیے کہ آپ صرف وہ بھی سن کے تو بجائے 40 منٹ سننے کے وہ تھوڑا سا سن لیں. ٹھیک ہے جی؟ جی سر ٹھیک ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ سارا سنیں گے تو انشاءاللہ ریویژن بھی ہو جائے گی. تو اب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب ساتھی جیسے پہلے جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف مکی دور کی سب سے لمبی سورت ہے، اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو تخلیق آدم ہے کہ ہماری آغاز ہماری پیدائش کہاں تھی، کچھ لوگ ڈارون کے ساتھ لاتے ہیں، کچھ لوگ کوئی جرثومہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جرثومہ تھا، وہ سلپریٹ ہوا اور ایکس اور وائی سیل بنے، پھر ایک مؤنث تھا ایک مذکر تھا، پھر وہ ملے وہ بڑے ہوئے. یہ ایک فلسفہ ہے جو ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو، لیکن یہ فلسفہ باقاعدہ موجود ہے. تو اس پہ لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم آئے کیسے. اللہ تعالی نے آواز رک گئی. جی آپ کی آواز سر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، دیکھیے گا پلیز. اللہ نے آپ کو پیار سے بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی. فرشتوں کو کہا کہ جب میں روح پھونک لوں تو تم اس کے علم کی وجہ سے جو کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کو علم میں نے زیادہ دیا ہوا ہے تو لہذا تم سجدہ تعظیم کرنا. تو یہ سجدہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں لہذا تم نے کرنا. تو آپ کو وہ یاد ہے پہلا پارا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا. اور کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے نہیں کی. اور اس نے کیوں کہا کہ بھئی میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، وہ آج اس کے اندر آ جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس جگہ پہ آئے گا کہ نکال دیا اسے اکیلے کو، اور اس کو نکالنے کے بعد پھر آدم اور حوا کو کہا کہ بھی آپ جنت میں رہیں، اور نکلنے کے بعد ایک مکالمہ ہوا اللہ کا اور شیطان کا، ابلیس کا، وہ بھی آج مکالمہ آئے گا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے معنی ہم نہیں پڑھ رہے، ترجمہ ہم نہیں پڑھ رہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کا جو مطلب ہے وہ ہم نے اپنی فکر کے اندر سمونا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ اب جی عمل یہ ہے کہ ہمارا دشمن بن گیا، کون بن گیا دشمن؟ ازلی دشمن، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک۔ جی شیطان پلیز جی، ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ اب وہ جی کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا اعلان اس نے کیا ہوا ہے، کتنا بڑا چیلنج کیا ہوا ہے، یہ سارا آج ہم نے پڑھنا ہے۔ جی اچھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہمارا شکر گزاری کا وعدہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کون سا انعام کیا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ کو بہت سارے الفاظ کی سمجھ آئے گی۔ خالقہ سے خلقنا بنا ہے، اور صورت ہماری زبان کا لفظ ہے، اس سے جو فعل بنا صورنا بنا اور کم بنا۔ باقی اس کے اندر کوئی لفظ مشکل نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو آئیے میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ اس کے ذہن میں معنی اپنے خود کریں، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا مفعول ہے کم، ثم صورنا مفعول ہے کم، ثم یہ مراحل ہیں۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لم یکن من الساجدین، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سر، نہیں سر۔ اچھا، جس کو کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہے وہ ذرا پہلے مجھ سے پوچھ لے کہ سارے اس کے کیا معنی ہیں۔ سر لم یکم من الساجدین، یہ لم یکن کا تھوڑا سا بتا نہ دیجیے، میں تھوڑا بھول نہ گیا۔ ہوا وہ، نہ ہوا اچھا، وہ، ٹھیک ہے یا صحیح۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، جی، یا کن صحیح۔ ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ لم آ گیا ہے تو ماضی بن جائے گا۔ لم صحیح۔ یکن، نہ وہ ہوا، ڈیڈ ناٹ بیکم۔ ٹھیک ہے جی، آپ میرا خیال ہے انگلش میں بھی سمجھا دیا، اردو میں بھی سمجھا دیا۔ جی سر۔ اب جی پہلی چیز کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والا قد، ترجمہ کرے والا قد، اور بے شک یقین سر آواز چلی گئی آپ کی۔ آپ کی آواز سر جی ابھی آ گئی، دوبارہ آ گئی۔ جی ابھی آ گئی ہے۔ والا قد کا ترجمہ کرنا ہے ساتھیوں نے، باقی جو نئے ہیں اور بے شک، اور بے شک، بس ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ واو آتا ہے، لیکن ہماری زبان میں اگر کہیں گے اور بے شک تو وہ جملہ ہماری زبان کا بنے گا نہیں، ایسا ہے۔ جی اچھا، خالقہ، خالقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، اور اسی سے خالقو جمع ہے، انہوں نے پیدا کیا۔ خلقتا، ہم نے پڑھا۔ جی آواز پھر غائب ہو گئی ہے سر۔ خلقنا، جی، ہم نے خلق تم نے پیدا کیا۔ خلق تو آئے گا تو میں نے پیدا کیا، اور خلق نا کا مطلب کیا ہم نے ہوگا؟ پیدا کیا ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا۔ کم، تمہیں۔ تم کو تمہیں۔
اب ترجمہ کریں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے بے شک شک ہم نے تم کو پیدا کیا. بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک میری نعمت ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری صرف روحیں تھیں، تو ہم نے اس وقت تم کو پیدا کیا. اچھا، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان سے ہی ساری کی ساری نسل بنی، وہ بھی مطلب اس کے اندر ہے. تو یہاں چیز یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب خلق کا ترجمہ کیسر بھائی آپ بھی نوٹ کریں، خاکہ جو بنانا ہوتا ہے نا، خاکہ جی سر. کسی چیز سے خاکہ بنانا، اس کو بھی خالق کہتے ہیں. اور پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، بدا کا بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، اور پیدا کرنے والا ہم نے پڑھا تھا کیا جی، بدیع. بدی کا مطلب ہوتا ہے بالکل جی پیدا کرنے والا، کچھ نہ ہو. تو اسی طریقے سے خالق کا بھی ہے. اب خالقہ کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ وقت لگتا ہے. خالقہ کے اندر، خالقہ کے اندر کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے. اور بدی کے اندر وقت نہیں لگتا، وہاں لفظ ہوتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. وہاں آپ نے پڑھا ہوگا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ابتدا سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. جی. اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو وہ ہے بادا کی بدی کی تشریح. خلقنا کے اندر ممکن ہے وقت لگے. مثلا ہماری تخلیق ہوتی ہے والدہ کے پیٹ میں، کچھ وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لگتا. جی بالکل. پودا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو بڑا ہونے میں یا بیج وقت پھٹنے لگتا میں اور زمین سے باہر نکلنے میں وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لگتا ہے. اچھا، یہ ہیں ڈونگی باتیں، اس کی طرف نہیں جانا، یہ کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی. یہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ یہ لفظ آئے گا خالق، تو اس کے اندر مدت ہوگی، بدی کے اندر مدت نہیں ہوگی بس. تو دوبارہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ترجمہ اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا. بے شک ہم نے تم کو کی بجائے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمام پیدا انسانوں کو. ثم آپ کو آتا ہے پہلے، پھر سر جی چلی گئی آواز. پروفیسر صاحب آپ کی آواز پھر غائب ہو گئی. میرا خیال ہے ابھی آ گئی سر. آئی ہے. ہاں جی. تو صورناکم، جیسے خلقنا تھا، صورنا، ہم نے شکل و صورت بنائی. صورنا ہم نے شکل و صورت بنائی. کم، تمہاری. بالکل ٹھیک ہے. اب جب ہم والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ روح نہیں پھونکتا اس کے اندر. حدیث کے مطابق یہ ہے 40 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ جتنی بھی مراحل ہیں، 7 مراحل ہیں انسان کی. ایمبریولوجی کو اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کا بھی ایک چیپٹر لیا ہے، اس کے اندر 7 مراحل بتائے ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں، اور پھر ہم اس دنیا کے اندر آ جاتے ہیں 6 فٹ 7 فٹ کے بندے، اور عالم چنا اس سے بھی بڑا بن جاتا ہے. کیوں جی؟ تو ترجمہ پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. میں بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ ساتھی آج مطمئن نہیں مجھے کر پائے. نہیں، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں صورتیں دی.
پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی، یہ کر لیتے پھر ہیں۔ ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی۔ اچھا یہ جناب ہو گیا ہمارے اوپر انعام۔ اب یہ موضوع جو آگے آ رہا ہے یہ تخلیق آدم کا ہے۔ ثم قلنا، ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم نے پھر کہا، ہم نے پھر قلنا، جی قلنا، ہم ہم نے نے کہا ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پہلے پڑھا ہوا ہے للملائکۃ، فرشتوں سے فرشتوں کو فرشتوں کو اسجدوا، اگر الگ پڑھیں گے تو سجدہ تم کرو۔ سجدہ کرو، تم سجدہ کرو، تم سب سجدہ کرو لآدم، آدم آدم علیہ آدم علیہ السلام کو۔ السلام کو۔ آواز پھر غائب ہوگی سر آپ کی۔ تب تک روشنی پھر بھی ڈالیں گے۔ لی آدم، آدم تو ہو گیا آدم، لیکن لی کا لی کے اوپر جی تھوڑی سی آگے جی آ گئی سر، آ گئی۔ آگے جی، اب آواز آ گئی ہے، شکر ہے آ گئی ہے جی۔ تو اب میرے پاس سے نا وہ ٹیکسٹ غائب ہو گئی ہے۔ قلنا للملائکۃ اسجدوا کیا کروں میں جی، ٹیکسٹ میری غائب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں اب؟ سر سر آپ وہ اس لیفٹ کو پہ سوائپ کریں، شاید وہاں پر آ جائے۔ آپ لیفٹ آگے رائٹ پیچھے کریں۔ لیفٹ رائٹ کر کے دیکھیں، ہو سکتا آ جائے۔ اچھا جی لیفٹ رائٹ، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے محسن ہیں یہ اپنی تصویر بیٹا پیچھے کر لیں، تصویر ہم میری نہیں لگاتے، ذرا تصویر کوشش تو کریں۔ بند ہے میری، یہاں سے تو بند ہے۔ نہیں نہیں، وہ آپ کے آئیکن پہ، اس پہ ڈی پی پہ پکچر جو لگی ہے نا، اس کی بات کریں پروفیسر صاحب۔ اچھا اچھا چلیں میں نہیں وہ تو بے شک کریں، لیکن ہمارے پاس، میرے پاس آ رہی ہے ویسے۔ وہ آئے گی سر، جو کریں گے تو وہ آئے اچھا گی۔ اچھا آپ کو ان کی تصویر نظر آ رہی ہے سر؟ مجھے بھی آ رہی جی سر۔ مجھے آ رہی، نہیں تو مجھے آپ ابھی میں نے کیا ہے دوبارہ تو وہ اوپر آ گئی ہے۔ بہرحال اب سر ہمارے میں، پاس نہیں آ رہی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی پرابلم میں ہوں کہ میرے پاس ٹیکسٹ سر نہیں آ رہا۔ سر اس کو رائٹ کریں، سوائپ کریں۔ میں واپس سے آ رہا ہوں، واپس سے آ کے تو پھر میں لیتا ہوں، یہ میں نے کیا۔ ٹھیک جی ہے۔ ٹھیک۔ اور اب تصویر ہی آ رہی ہے۔ ہاں جی ہو گیا جی، سوائپ ہو مزید گیا، رائٹ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو بے شک ہم نے بلقد خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، جلدی جلدی ہم نے پھر ہم نے تمہاری تمہاری شکل و صورت بنائی، بنائی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ سجدہ کرو۔ نہیں ابھی میں نے کہا سجدہ کرو، میرے جو ہے نا جو عربی کے اندر میں کہوں اتنا ہی کرنا ہے۔ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا، تو ان سب نے سجدہ کیا، واو الف، ان سب، تو ان سب نے ان سجدہ سب نے کیا، سجدہ کیا لا ابلیس، سوائے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے۔ سوائے ابلیس کے، بس ٹھیک ہو گیا، پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اب جو نیا لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے لم یکم من الساجدین، تو میں نے اس کے تشریح ابھی کر دی تھی، عابد بھائی نے کہا کانا یکون یکن، کانا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، یکن ہو جائے گا، یا بلکہ یکونو تھا، یکونو، اس سے یکن بنا۔ لم اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو وہ ماضی نفی بنتا ہے، اس کو کہیں گے ہم کہ ڈیڈ ناٹ بیکم، جی لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، لم وہ یکن، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ جی لم یکن نہ ہوا، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ نہیں پہلے لم یکم کا کریں،
وہ نہ ہوا وہ نہ وہ ہوا نہ نہ ہوا ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے کرنے والوں میں سے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ جلدی جی کیسر بھائی 20 منٹ ہے وَلَقَدْ ہمارے پاس۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہیں شکل و صورت دی۔ ثم نہیں کل پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت دی، چھوٹا چھوٹا کریں جی۔ جی پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت دی۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہ عبدالرؤف بھائی آپ کر لیں گے اس کا ترجمہ جی انشاءاللہ۔ اب اللہ نے انشاءاللہ۔ پوچھا اس سے، اب اللہ نے اس سے پوچھا، قولا، اللہ نے کہا، قولا، اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا، ما مانا آکا اللہ، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہوتا تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ اللہ اصل میں ہے ان لا۔ اللہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان لا، اللہ کہ ان نہ، لا۔ تو کہ ماں کا نہ۔ ترجمہ ما مانا آکا، کس چیز نے تجھے منع منع کیا کیا، منع کیا؟ چلو، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ کہ نہ، تسجودہ، کہ تو نے سجدہ، نہ کیا۔ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ از امرتو کا، امرا امرا امرو، تو اسی سے امرتو میں نے حکم دیا کا تجھے۔ از امرتو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب میں نے تجھے، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ حکم دیا۔ اب ترجمہ کریں، قولا ما مانا کا ترجمہ کریں۔ اللہ اللہ نے اللہ نے کہا کہا مجھے کس چیز نے منع کیا۔ نے منع کیا اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، کہ تو نے، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، نہ کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اذ امرتو کا، جب میں نے تجھے میں نے حکم تجھے دیا۔ حکم دیا جب میں نے تمہیں حکم دیا، جب میں نے تجھے حکم دیا، تجھے کہا ہے، حکم دیا کم نہیں ہے، میں نے تجھے حکم دیا۔ پروفیسر صاحب آپ سر، کی آواز کٹ گئی ہے۔ کیسر بھائی یہ اللہ کا مطلب کیا آئے گا؟ اللہ تو مگر ہوتا ہے نا، اللہ۔ میں نے اللہ، ابھی کہا ہے ابھی کہ آپ بالکل اپنے کان کھول کے میری بات سنیں۔ آپ کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ پہلے مشکل کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے ان لا، یہ اللہ بنتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہ نہیں۔ تسجودہ، تو نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی بہتر۔ آگے جی، اب قولا، قولا تو تو شیطان نے کہا، شیطان نے کہا، کیا کہا؟ آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر آنا، آنا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں، میں خیر بہتر ہوں، خیر من ہے سے، ہو اس سے، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ جی اس آدم سے، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ بھائی کیوں کہیں کالا آنا خیر منہ کا ترجمہ کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اس انا آدم سے خیر بہتر ہوں۔ اس آدم سے میں اس سب سے سے بہتر بہتر ہوں۔ اچھا ابھی وہ شیطان نہیں بنا، اب بھی ابلیس ہی ہے جی۔ جی، جی ابلیس، ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ بہتر ہوں بہتر ہوں۔ اچھا کیوں بہتر ہو جی؟ خود ہی کہا، ابھی لاجک دی۔ خالقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کیا اس نے پیدا کیا، اس نے اب پیدا یہاں کیا، ہے خلق دی، اب ہے خلقتا، تو نے پیدا کیا تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا۔ اب اس کا مجہول بنے گا نی، مجھے،
मुझे खलकतनी का मतलब क्या होगा? तूने तूने मुझे मुझे पैदा पैदा किया। फिर दोबारा कहें, खलकतनी का तर्जमा क्या है? तूने तूने मुझे मुझे पैदा पैदा किया। किया। मुझे पैदा किया तूने मुझे पैदा किया मिन नारिम, आग से, आग से, व खलकतहू मिन तीन, व खलकतहू, और तूने उसे पैदा उसे किया। पैदा किया पैदा किया और उस आदम को कह लें, और उस आदम को पैदा किया मिन से, और तीन कहते हैं मट्टी, कीचड़, कीचड़, और कीचड़ के अंदर पानी डाल दें तो वो गारा। सवाल भी लफ्ज आता है, तीन भी आता है, मिट्टी से पैदा किया। ठीक है जी। जी सर ये वतीन भी वही है ना, ये वही है ना? जी तीन, जी वे तुराब कहने, ये बगैर पानी के मिट्टी होगी तो तुराब होगा, पानी के अंदर मिट्टी होगी तो तीन होगा। अब मिट्टी के अंदर बदबूदार हो जाए, आपकी आवाज कट गई है सर। आपकी दोबारा तर्जुमा करना है इसका। जी प्रोफेसर साहब आपकी आवाज। पहले आप मेरे साथ, जी अभी आ जाती है। जी आ गई सर। कौला, ऊपर से मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ कहें। कौला मा मना का, अल्लाह ने कहा तुझे तुझे मना ने किया। तुझे मना किया। किसने तुझे मना किया? अल्लाह तसजुदा, कि तूने सजदा नहीं किया तूने सजदा नहीं किया। इज़ अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। अमर और नहीं आपको पता है। कौला, तो इब्लीस ने कहा, उसने कहा उसने कहा आना खैरुम मिनहु, मैं उस आदम से बेहतर हूँ। मैं उस आदम से बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारिम, तूने तूने मुझे आग से पैदा किया। आग से पैदा तूने किया मुझे आग से पैदा किया। व खलकतहू मिन तीन, और उस और आदम को तूने मिट्टी उस से आदम को मिट्टी से पैदा किया। और तूने उस आदम को मिट्टी से पैदा किया। तो मिट्टी जो है वो तो मिट्टी है, और नार आग को जलाने वाली है। तो उसने ये तकब्बर वाले अल्फाज थे, क्यों जी? और फिर सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया, तो क्या हुआ? कौला, तो अल्लाह ने कहा, ये है अल्लाह का जलाल, ये है अल्लाह का जलाल। और यही तस्वीर है जो हर उस शख्स के लिए है, अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो ना माने। अपने आप पे फिट करूं मैं भी, और आप भी फिट करें। शैतान को क्या हुक्म दिया कि तुम सजदा करो। उसने सजदा किया या नहीं किया? नहीं किया। उसका क्या हुआ? अल्लाह ने सोचा भी नहीं और के कहा कौला, तो अल्लाह ने फरमाया क्या? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा फहबित, तू उतर जा, उतर जा, तू उतर जा, दफा हो जा। जी, मिनहा, इस जगह से, जन्नत से, या जन्नत से भी कोई आला चीज होगी। जी, जन्नत में तो अभी बाद में आ रहे हैं अम्मा हव्वा और वो भी, तो ये उससे पहले का वक्त है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी। और ये याद रखना है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और आपकी तमाम रूहों को, मेरी रूह को, दुनिया में जितनी जाने वाली हैं, एक ही दफा पैदा किया था। जी, अब जिसने जिस वक्त आना है, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले आप लोगों का हमारा जिक्र है कि हमने तुम लोगों को पैदा किया और तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, और फिर आदम अलैहिस्सलाम कहा, फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। अच्छा, कौला, अल्लाह ने कहा मिनहा, इस जगह से उतर जा, इस जगह से उतर जा। आगे जो कहर जलाल वाले अल्फाज है ना, वो मैं उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा।
फमा यकूनु लका लका अन ततकब्बरा फीहा, जी तेरे लिए ये मुमकिन कैसे हुआ कि तूने इस जगह पर तकब्बुर किया। फखरुज, दफा हो जा। इन्नका मिनस सागिरीन, बेशक तू जलीलो ख्वार लोगों में से है। ये है अल्लाह का कहर जो अल्लाह ने इब्लीस पर दिखाया। अब हम अगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते तो बताइए, वो तो कहर निकल गया ना वहां, हमारे ऊपर कब निकलेगा? अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। लेकिन आप जरूर वादा करें कि अल्लाह का जब हुक्म आ जाए तो हमने उसकी इत्तिबा करनी है, वरना इब्लीस का रवैया। तो आप मेरे साथ करें जी। कौला, तो अल्लाह ने कहा फहबित मिनहा, साबित, हाँ, इस जन्नत इस जगह से उतर जा इस जगह से। वैसे उतर जा। पता चलता है कि वो बहुत आलीशान जगह थी। अच्छा, फमा यकूनु लका, तेरे लिए ये मुमकिन तेरे कैसे लिए हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? तेरे लिए, लका का मतलब है तेरे लिए, यकूनु तेरे लिए। कैसे हुआ, मुमकिन, मा कैसे, फमा मा, यकूनु लका तेरे लिए ये मुमकिन कैसे हुआ। तेरे लिए मुमकिन दोबारा कहें कैसे मेरे हुआ? साथ, तेरे लिए ये तेरे मुमकिन लिए कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? कैसे हुआ? फिर कहें फमा यकूनु लका, तो तेरे लिए ये मुमकिन मुमकिन कैसे कैसे हुआ? हुआ? अन, अभी पढ़ा था अल्लाह, अन यह आ गया है आबिद भाई के लिए, के के ताता कब्बरो, तूने तकब्बुर किया, तूने तकब्बुर किया। तेरे लिए ये मुमकिन कैसे हुआ कि तूने तकब्बुर किया, फीहा, इस जगह जिस पर, जगह में इस इस जगह जगह पर। पर, फखरुज, निकल जा, निकल जा, तो तू निकल तू जा। निकल जा। इन्नका, बेशक तू, बेशक तू बेशक तू, मिनस सागिरीन। अब सागर का मतलब होता है छोटा, छोटों में से। तो यहाँ इसका तर्जमा किया हुआ, सगीर छोटे को कहते हैं, सागिर सागिरीन। तो बेशक तू जलील लोगों में से है, जलीलो ख्वार लोगों में से है। सागिरीन का तर्जमा क्या किया? बेशक तू जलीलो ख्वार लोगों में से है। ज़लीलो-ख़ार लोगों में से। ये याद रख लें, ऊपर कबीर का तकब्बुर आया हुआ है, जिसके अंदर भी तकब्बुर आएगा वो सागिरीन में से है। बिल्कुल उलट अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया आपको, क्यों जी? तो वादा क्या, तकब्बुर कभी नहीं करना। अब ये देखो जनाब, अब शैतान को तो गए होश आ गई और अल्लाह ताला को कर दिया उसने नाराज, लेकिन तकब्बुर वो नहीं टूट। आपकी आवाज कट गई है सर पे। आइए जी, जी आ गई सर। हाँ जी। अब एक कौला, तो अल्लाह ने कहा, इब्लीस ने कहा, इब्लीस ही कह रहा है ना। पहले तो अल्लाह ने कहा कि बेशक तू जलीलो ख्वार लोगों में से है, कौला, तो इब्लीस ने कहा। अब पहले वैसे लिखा, आपने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है, मुनताज़िरीन, मुनज़रीन, मोहलत देना। तो अनज़िरनी, मुझे मोहलत दे, अनज़िरनी दरख्वास्त है अल्लाह के यहाँ, अनज़िर मुझे मोहलत, मुझे दे, मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे। हाँ अब आएगा, अनज़िरनी इला मुझे मोहलत, यौमिन, उस दिन तक युबअसून, जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। दोबारा कहें जरा, कौला, इब्लीस ने कहा, अनज़िरनी, मुझे मोहलत दे, अल्लाह मुझे मोहलत दे,
इला यौमि युबअसून, उस दिन दिन तक जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। जिंदा किए जाएंगे। दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये है क़यामत का दिन। क्यों जी? जी सर। क़यामत के बाद जो कुछ होना है उस वक्त तक की मोहलत नहीं मांगी उसने सिर्फ जब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त तक मोहलत मांगी। क़ाला, तो अल्लाह ने अल्लाह ने अल्लाह ने फरमाया कहा इन्नका, बेशक तू बेशक तू मिनल मुनज़रीन, मोहलत दिए हुओं में से है। मिनल मुनज़रीन का मतलब क्या है? मोहलत दिए दिए हुए हुए में लोगों से में है। से। हाँ, कि तुझे मोहलत दे दी गई, जाओ जी। आगे जी, तो दोबारा मैं इसका पढ़ाता हूँ, जरा ऊपर करें जी। काला अंज़िरनी, तर्जीह करें जरा जल्दी। इब्लीस ने कहा मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे। आप थोड़ा ऊपर कर लेना इसको। इला यौमि युबअसून, उस दिन तक जब उस वो दिन दोबारा उस जिंदा दिन किए जिस दिन जाएंगे। वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। जाएंगे। पूरा जुमला पढ़े जरा जल्दी जल्दी। तो इब्लीस ने कहा तो मुझे इब्लीस ने उस दिन तक मोहलत दे जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ये साथी जो खामोश हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें नहीं आएगा, मुश्किल है, लंबा है, ये आयतें थोड़ी सी हैं, उतनी हैं, लिहाजा वो अपने आप को जरा मोराल अप करें। कोई लफ्ज नहीं, मबूस करना, सगीर छोटा जानना, मुनजरीन मोहलत दिए हुओं में से, जैसे मुफले था फला पाने वाला, तो मुफला जी फला दिया हुआ, तो उसी तरीके से मुनज़रीन मोहलत दिए हुए में से। अल्लाह ने मोहलत दे दी जी जी सर। अब शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कौला, शैतान ने कहा कौला, कहा तो इब्लीस ने कहा इब्लीस ने कहा पाबीमा, तो इस वजह से कि, पाबीमा इस का मतलब वजह क्या है? इस इस वजह से कि मेरी बात सुनिए, आगे नहीं चलना। आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। आ रही है आवाज? जी अब आ गई सर। जी सर अब आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अगवा करना जो है वो इसके साथ नहीं मिलाना। गवा का मतलब होता है गुमराह कर देना, रास्ते से भटका देना। अगवैता, तूने गुमराह किया, नी मुझको, इस वजह से कि तूने मुझे अगवा की, मुझे गुमराह किया। जरा दोबारा कहें। इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ, अब आ गया है लाअक़उदन्ना, लाम पहले है, नून मुशद्दद है। ये साथी नए जो है उसको नोट करें। लाम पहले वाले का मतलब क्या होगा? यकीनन। यकीनन। अक़उदू का मतलब है कायदा होता है ना, बैठना, तशहद उसको कहते हैं। एक होता है क़ियाम, एक होता है रुकू, एक होता है सुजूद, और आखिर में तशहद जो है उसको कायदा भी कहते हैं, बैठना। तो लाअक़उदन्ना, यकीनन मैं जरूर बैठूंगा, यकीनन मैं जरूर यकीनन बैठूंगा, लहुम, उनके लिए सिराता का, तेरे रास्ते पर, तेरे रास्ते अल मुस्तकीम, जो सीधा है। मैं तेरे रास्ते पर उनके लिए जरूर बैठूंगा। और यहाँ हदीस में सिर्फ बताता हूँ, ये याद रखिएगा, ये शैतान हर सीधे रास्ते पर, आप हज भी करने जाते हैं तो वहां भी शैतान मौजूद होता है। बिल्कुल क्यों सही। जी? सीधे रास्ते पर जब भी चलेंगे शैतान आएगा। अब वो क्या क्या करेगा, वो बड़ा जबरदस्त जालिम आदमी है और अपना काम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
بنائی ٹرائی اینگل زمین پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہی صراط مستقیم کا، اور اس کے اندر ایک بالکل سیدھی لائن لگائی، کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، کہا کہ کیا ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ لائن لگائیں اوپر سے نیچے، لگائیں ذرا ہاتھ سے، لگائی؟ جی جی اب اس کو کاٹیں ذرا، کاٹ